فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا۔ جو خبریں بیان کی جائیں گی یا دکھائی جائیں گی، اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت ہی عبرت تو ہے دنیا میں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی عبرت کی بات یہ رہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ علم دین سے دوری اگر میں کہوں کہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو غالباً یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد دینی تعلیمات، دینی معاملات، کیونکہ دین ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، دینی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی کا وہ نور ہے جو جب کسی کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی تاریک زندگی نورانی نور ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو مذہبی وضاقتہ رکھتے ہیں عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی صحیح معنوں میں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بربریت اور ظلم پر اتر آتے ہیں۔ علم دین نہ ہونا یہ مزاج میں ایک درندگی پیدا کر دیتا ہے، بربریت پیدا کر دیتا ہے، گویا کہ ایک چنگیزیت پیدا کر دیتا ہے، انسان ظلم پر ابھرتا ہے، ایک حیوانیت اس کے جذبات میں پیدا ہو جاتی ہے، ہوس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے کام کر جاتا ہے جس سے کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ یہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ اگر علم دین ہو تو یقیناً علم دین، قرآن و حدیث کا نور، یہ غصے پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے، یہ ظلم پر ابھرنے سے روکتا ہے، ابھرنے سے ظلم کرنے سے روکتا ہے، پیار اور محبت، امن اور اخلاق اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یعنی میں نے جب یہ خبر پڑھی، پہلی خبر میں اس کو لے رہا ہوں، حالانکہ تیاری یہ تھی کہ پچھلی خبروں سے مجھے چلنا تھا، لیکن اب یہاں آنے سے پہلے خبر پڑھی تو یوں سمجھیے کہ یہ خبر سب خبروں پر غالب آ گئی۔ اس سے بڑی بڑی خبریں بھی ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہیں، بڑی بڑی تباہیاں ہیں، مگر یہ عجیب خبر سامنے آئی۔ پنجاب، صوبہ پنجاب کی یہ خبر ہے، پاکستان۔ شوہر نے انڈا
نہ بنانے پر بیوی کو کھولتے تیل سے جلا دیا. اب یہ خبر سنتے ہی پڑھتے ہی سنی کیا ہے میں نے, اگر یہ اس کی سلائڈ ہے تو چلا دیجئے. شوہر نے انڈا نہ بنانے پر بیوی کو کھولتے تیل سے جلا دیا, حالت نازک. غیرت کے نام پر پورا خاندان تباہ, ملزم نے بیوی, بیٹی اور بھائی کو قتل کر کے خود بھی زہریلی گولیاں کھا لی. کیا نام دیں گے آپ ان دونوں خبروں کو؟ جہالت. اچھا اب کیا یہ جہالت سے آپ کیا مراد لیں گے؟ یہ اسکول نہیں گئے تھے, کالج نہیں گئے تھے, یونیورسٹی نہیں گئے تھے, اس سے کیا مراد لیں گے آپ؟ کیونکہ عموماً اس طرح میں یہ کہیں گے کہ یار سو نان ایجوکیٹڈ پرسن, جاہل لوگ ہیں یہ لوگ. آپ نے بول دیا, اپنی بھڑاس نکال دی. کون سی جہالت ہے اس کے اندر؟ اور جو کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے وہ کیا خودکشی نہیں کرتا؟ وہ کیا اس طرح کی زیادتیاں نہیں کرتا؟ وہ روڈوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو مار نہیں دیتا؟ وہ گاڑی سے اتر کر کے لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ اسی کی لائک اے سملیرٹی, ایک ملتے جلتے سے انداز اس کے بھی ہوتے ہیں. کیا وہ گھر میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرے فضول قسم کے اور گناہوں بھرے کام نہیں کرتا؟ کیا ان پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر باپ اور بچیوں کے بے غیرتی والے کیسز آپ کو نہیں پتا ہوتے؟ بات کالج, یونیورسٹی اور اسکول وغیرہ کی نہیں ہے نا. یہ کر کے آپ اپنے آپ کو کیوں ڈھک رہے ہیں اور دوسروں کو کیوں صرف ایکسپوز کر رہے ہیں؟ بات بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کا نور کتنا رہ گیا, اس کی تعلیمات کا نور کتنا رہ گیا. کیونکہ یہی جہالت ہے. بیسیکلی جہالت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم کا نور نہ رہا, اسلام اور شریعت کا نور کتنا ہے ہمارے پاس. جن کے پاس جتنا ہے, ایمان ہے, اللہ کی رحمت ہے ہمارے پاس, اور ایمان کا نور ہے, اللہ تعالیٰ اس نور کو سلامت رکھے. لیکن وہ علم کہاں ہے, وہ معلومات کہاں ہے جو انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے, جو ہمارے مطلب کے رشتوں کو, اس کے درمیان بنی ہوئی یہ چیزوں کو باقی رکھتا ہے. اب کوئی انڈا نہ ملنے پر کیا بیوی کے اوپر کوئی جلتا ہوا تیل ڈال دے گا یار؟ How can is it possible? مطلب unbelievable کہ انڈا نہ بننے پر وہ جلتا ہوا تیل بیوی پر ڈال دے گا. بالکل بے پرکش شاکنگ نیوز ہے یہ. کہ یہ کیا, اس کی طبیعت میں ایسی کیا چیز تھی؟ یہ آپ بولو گے یار ہمیں کیوں کہہ رہا؟ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہو کل آپ اٹھا کر تیل نہ پھینک دو. میں نہیں کہتا کہ وہ شخص اس وقت میرے سامنے ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا اور ہمیں دیکھ اور سن رہا ہوگا, نہیں, لیکن تیل نہ پھینکتا ہوگا, لیکن کوئی نہ کوئی نمک نہ ملے وہ تھپڑ تو مار ہی دیتا ہوگا یار. تھپڑ نہیں مارتا ہوتا کم از کم اٹھا کر برتن پہ, کیا بکواس کھانا بنایا ہے تمہاری ماں نے, تم کو بنا کیوں سکھا کر نہیں بھیجا؟ بڑے کمال کی بات کر دی, ماں نے سکھا کر نہیں بھیجا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھایا نہیں تھا کہ بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی کھانا پینا نہ ملے یا گرم نہ ملے, نمک کم ہو تو اس کے لیے بیٹا صبر کرتے. یہ آپ کو آپ کے ماں باپ نے نہیں سکھایا تھا؟ آپ کو برا لگے گا میری بات کا کہ دیکھو یہ ہمارے ماں باپ کو بول رہا ہے. آپ نے بھی تو اس کے ماں باپ کو برا بھلا بولا. وہ تو بیچاری بھول کر نمک بھول گئی, وہ تو بیچاری بھول کر چائے میں چینی ڈالنا بھول گئی. آپ نے تو انٹینشلی قصدن اٹھا کر پلیٹ پھینکی ہے, اس کے منہ پر کھانا پھینک دیا آپ نے. جاؤ چکھو, پتہ چلے گا یہ کھانا کیسا بنا ہوا ہے. جاہل کدھر کی, یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا. یہ جہالت ہو گئی. آپ جو بولنے تو یہ پڑھے لکھوں کا کام تھا. سوچی تو صحیح یار. علم دین سے دوری, پلیز اس بات کو قبول کر لیجئے. چاہے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ساتھ میں, چاہے آپ MBA بیٹھے ہوئے ہیں, خواہ آپ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, جج بیٹھے ہوئے ہیں, وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, واٹ ایور, آپ جیسے ہی پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے بہت بڑے عہدے پر فائزہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پلیز اس بات کو کنسیڈر کیجئے, پلیز اس بات کو قبول کیجئے برائے کرم. ہمارے پاس علم دین کے نور کی کتنی کمی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں یار, دماغ کام نہیں کرتا کہ مطلب غیرت کے نام پر اپنی بیوی, بیٹی اور بھائی کو قتل کر دیا, اور خود بھی زہر والی گولیاں کھا لی. اب یہ کیسی غیرت ہوگی؟ کیا شک, شبہ, وہم, یہ
اس کو غیرت کا نام دے دیا. دل میں شکوک پیدا ہو گئے, وہم پیدا ہو گیا کہ میری بیوی کے میرے بھائی سے یعنی اس کی دیور یا اس کے جیٹھ سے, ٹھیک ہے غلط تعلقات ہوں گے اس کے وہ آیا, لیکن ٹھیک ہے بعض اوقات ہمارے گھروں میں ماحول ایسا ہے, دیکھیں نا کہا گیا نا کہ دیور سے پردہ کرے, جیٹھ سے پردہ کرے. پردہ ہوتا نہیں ہے, گاؤں دیہاتوں میں بھی نہیں ہوتا, جہالت ہے. گھروں میں, بڑے گھروں میں بھی نہیں ہوتا, وہاں پر گلے ملتے ہیں بھابھی دیور جیٹھ. وہ بولتا ہے میری بہن ہے, وہ بولتا ہے کہ میری ماں سمان ہے, بولتا ہے میرے بھائی سمان ہے. یہ بھائی بھابھی دیور یہ جیٹھ یہ سب مطلب کہ گلے ملنے کے لیے آئے ہیں. یہ آپس میں بیٹھیں گے تو مطلب ایک مطلب کہتا ہے نا کہ وہ ایسی جہالت جس کو مطلب کہ گلیمرائز کر دیا گیا, ماڈرنائز کر دیا گیا, اور ایک ایسی جہالت جو کہ مطلب کہ وہ ان ایجوکیٹڈ جہالت ہے, ایک بالکل وہ پستی والی جہالت ہے. مگر ہے دونوں نا جہالت, جہالیت قدیمہ ہو یا جہالت جدیدیہ ہو, دونوں ہوگی تو جہالت نا. اب آپ کے بڑے گھروں کے اندر یا مڈل کلاس کے اندر کسی بھی فیملیز کے اندر لے لیجئے, اب جب ایسے تعلقات بنتے ہیں تو پھر شوہر کے دل میں وسوسہ اور وہم اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کو شیطان اس کے اندر ایک وہ عجیب و غریب قسم کی تحریک دیتا ہے, اس کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, اور بیوی اس کے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, بیوی مل نہیں رہی ہوتی ہے, دروازہ کھل نہیں رہا ہوتا ہے, پتہ چلا دیور اندر میں, بیٹی اندر میں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, اندر میں سوکھے سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, دروازہ بجائے گا, دروازہ توڑے گا, اندر جائے گا, یہ اٹھائے گا, وہ اٹھائے گا, فلاں لے گا, تیل لے گا, آگ لے گا, یہ مارے گا, وہ مارے گا, یہ جلائے گا, وہ جلائے گا, خود گولیاں کھائے گا, سب کو مارا خود بھی مر جائے گا. خودکشی جیسی حرام موت بھی مرتے ہیں, خودکشی جیسی حرام موت بھی مرتے ہیں, اور قتل جیسے گناہ عظیم کا بوجھ لے کر بھی مرتے ہیں. یہ میں خاص ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اس طرح کی اقدامات کر لیتے ہیں. جو کر چکے انہوں نے نہیں دیکھا سنا ہوگا, ممکن ہے, مگر جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں وہ غور کیجئے کہ آپ کو کن کن باتوں پر غصہ آتا ہے, اور آپ کا فیملی کلچر کیا بنا ہوا ہے. یہ فیملی کلچر جو بالکل ایک اینٹی اسلامک ایجوکیشن ہے, مطلب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہمارا جو فیملی کلچر بنا ہوا ہے, یہ شیطانیت کو پیدا کرتا ہے, شکوک و شبہات کو پیدا کرتا ہے. لیکن صرف شک و شبہ پر آدمی, شک و شبہ نہ بھی ہو, یقین بھی ہو, اللہ نہ کرے کوئی ایسا الٹا سیدھا کام ہو بھی رہا ہو, پھر بھی کوئی آدمی قتل تھوڑی کر دے گا بیوی بچوں کو, بھائی بہنوں کو مار تھوڑی دے گا. یہ غیرت نہیں ہے. تیزاب ڈال دینا یہ غیرت نہیں ہے. عورتوں کے کان کاٹ دینا, ان کے ناک کاٹ دینا, ان کے سر منڈ دینا, بال کاٹ دینا, معاذ اللہ, مطلب کہ ان کو وہ کام ان کے ساتھ کر دینا پبلکلی جس کو کہنے سے زبان رک رہی ہے, یہ غیرت نہیں ہے. چاہے وہ محلے والے مل کر کریں یا مطلب کہ بڑے لوگ مل کر کریں, کمیونٹی وائز کیا جائے یا اس کو انفرادی طور پہ کیا جائے, اس کو غیرت نہیں کہتے. یہ تو مطلب کہ پلے درجے کی جہالت. اور اگر میں کہوں کہ بے غیرتی ہے تو کیا, غیرت کھانی ہے تو کھائیں نا. اپنی بیوی بچوں کو جو بے پردہ لے کر گھومتے ہیں, غیرت کھائیں. جو دوسروں کو نیکی گناہوں کی بد نگاہی کی دعوتیں دیتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے, وہ غیرت کھائیں. ان کے گھر والے بے پردہ گھومتے ہیں, وہ غیرت کھائیں. آپ کی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر برائی اور بے حیائی کے مناظر چلتے ہیں, عورتیں بے پردہ, آپ مطلب گناہوں بھرے مناظر ٹی وی کی اسکرین پر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. غیرت کھائیے. کس نے منع کیا غیرت کھانے کا؟ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, سینما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. آپ کال کریں, مجھے بتائیں کہ غیرت کس شے کا نام ہے. اٹھائیے ٹیلی فون ریسیور, اٹھائیے ٹیلی فون اور کیجئے کال. آپ مجھے بتائیے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کہیے کہ یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں. اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے کوئی لائے عمل تیار کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, لائے عمل تیار کریں. اور وہ لائے عمل کا, آپ کہیں لائے عمل کا نام کیا؟ وہ دینی تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس تعلیم اور اس تربیت کو مانتے ہیں جو تعلیم و تربیت ہمیں دین اور اسلام کے ذریعے مل رہی ہے. وہی تعلیم و تربیت جو انسان کو انسان بنا رہی ہے, ہمیں شرافت دیتی ہے, ہمیں ٹالرنس دیتی ہے, بردباری دیتی ہے, برداشت دیتی ہے. ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بیوی نے کھانے میں نمک کم ڈالا, شوہر نے کھایا, اس کے نمک کم تھا, اس کو ٹیسٹ تو آیا, مگر وہ یہ کہہ کر پی گیا غصے کو کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں,
درگزر کیا اس نے. کہ مرا, انتقال کے بعد کو قیامت کے مرنے کے بعد کو کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ درگزر کی تھی, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ درگزر فرما دیا, میں نے اس کو معاف کیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اس طرح کی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور ایسے واقعات ہیں. تو ہم درگزر کرنا سیکھیں اور اس طرح نہ کریں. آپ کہیں گے کوئی حل دیں, دعوت اسلامی اس کا کیا حل دیتی ہے؟ میں حل دیتے ہوئے اپنے مبلغین کو بھی یقیناً ایڈریس کروں گا, ان کو بھی عرض کروں گا, برائے کرم شہر شہر, مسجد مسجد, محلہ محلہ, گاؤں گاؤں, چاہے وہ 25 گھران 25 فیملیز کا ہی گاؤں کیوں نہ ہو, مسجد ہو, سنت و بھرے وہاں بیانات ہوں, اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہو. یہ دعوت اسلامی کا بہت زبردست طریقہ کار ہے. اگر مسجد آپ کہتے ہیں کہ بننے میں وقت لگے گا یا کوئی اور پرابلم ہے, تو کوئی جگہ دیکھ لیں, وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائیں, اور کسی وقت جو اس محلے اور علاقے والوں کے لیے سہولت ہو, آپ جمع کریں, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو کچھ درس و بیان کریں. یہ آج آپ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ بدل جائے گا. میں نے ایک مضمون پڑھا تھا بہت پہلے, ایک اخبار کے اندر چھپا تھا, پرانی بات کر رہا ہوں. ایک گاؤں تھا, ایک گاؤں کے اندر بڑی واہیات قسم کی رسومات تھی. جو لوگ تھے, بڑے لوگ, انہوں نے بڑی کوشش کی, سزائیں رکھیں, انعام رکھے, طرح طرح کے مطلب انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے, طریقہ کار استعمال کیے, مگر کسی صورت میں بھی اس علاقے سے وہ واہیات قسم کی اور بری قسم کی طریقہ کار ختم نہ کر سکے, بلکہ بغاوت ہو جاتی تھی اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا تھا, وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے, کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. اس میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے تھوڑا عرصہ دیجئے, میں انشاءاللہ اس علاقے سے, کیونکہ بہت پرانی صدیوں سے وہ چل رہا تھا لیکن ختم نہیں ہو رہا تھا, کہا مجھے چند سال دیجئے, میں ختم کر دوں گا. بولا کیا کریں گے؟ بولا میں تعلیمی ادارہ کھولوں گا, میں ان کے بچوں کو تعلیم دوں گا. جب یہ بچے پڑھیں گے تو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ خود اس عمل جس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہو, ان کے گھر سے یہ مومنٹ چلے گی کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. 20-25 سالوں میں وہ چیز اس علاقے سے ختم ہو گئی. اس کا تعلیمی معیار جو بھی ہو, میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتا, اس پر بحث نہیں کرتا, مگر یہ تو ہے کہ تعلیم سے لوگوں کی سوچیں بدلتی ہے, چاہے پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو, تعلیم سے سوچ بدلتی ہے. اگر ہم یہ ایک جو میرے مختصر ایک تعلیمی ادارہ ہے, یہ تعلیمی شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان, یہ بہت مختصر ہے, موسٹلی 45 منٹس, مطلب زیادہ زیادہ یہ 45 منٹ کا, 30 منٹ اور 45 منٹ کے اندر کا یہ ہمارا مدرسہ ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ اگر نہیں کرتے, برائے کہ اس کو کر کے دیکھیے, 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 12 کو 20 کو 25 کو 50 کو, زیادہ بڑھ جائیں 2 مدرسے کر دیں, اور بڑھ جائیں 3 مدرسے کر دیں. آپ پڑھانا شروع کریں, آپ تعلیم دینا شروع کریں, قرآن مجید کی تلاوت کا نور اور اس طرح کی باتیں جب ان کے دل و دماغ کے اندر جائیں گی, انشاءاللہ فرق پڑے گا. آپ کے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کھولیے, مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے کھولیے, آگے جا کر دارالمدینہ جب آپ کے یہاں کھلیں گے, انشاءاللہ آپ کے یہاں مسجد بنے گی, آپ کے یہاں دعوت سے مبلغین بیانات کریں گے. یہ ہے ریولیشن, یہ تبدیلی ہے, یہ چینجز ہے کہ لوگ جب مسجدوں میں آئیں گے, بیٹھیں گے, سنیں گے, قرآن سیکھیں گے, درس سنیں گے, چوک درس دیجئے. لوگوں کی طبیعتوں میں تبدیلی لانی ہے. میں آپ کو حل بھی تو دے رہا ہوں نا, دعوت اسلامی کے ماحول سے جو ہمیں حل ملا ہے وہ حل بھی تو دے رہا ہوں, تاکہ یہ انڈا نہ پکانے پر بیوی تو نہ جل جائے, غیرت کے نام پر بیٹی بیوی اور بھائی وغیرہ قتل تو نہ ہو جائے نا. یہ تو ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں, خالہ پھوپھی کو قتل کر دیتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں کچھ سنجیدگی اختیار کریں گے اور دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیے. دیکھیے حل ہے دعوت اسلامی, حل ہے دعوت اسلامی, بہت پیارا, بہت آسان اور بہت خوبصورت حل ہے دعوت اسلامی. کہ آپ یہی چیز ہے, خوف خدا دل میں پیدا ہونا, اور کیا ہے مجھے بتائیے.
اگر خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کی بجلی کی چوری بچتی ہے. خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کا رشوت کا معاملہ بچ جاتا ہے. خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو سود کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے تو بدکاری دم توڑے گی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو شراب نوشی دم توڑے گی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو جوا دم توڑے گا. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا ماں باپ کی عزت پیدا ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو بیوی کی عظمت پیدا ہوگی, بیوی کی عزت پیدا ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا شوہر کی عزت دل میں پیدا ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا بچوں کی تربیت شریعت کے مطابق ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا آپ کی مسجد آباد ہوگی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا قرآن کی تلاوت بڑھے گی. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو آپ جھوٹ سے بچیں گے. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا تو آپ غیبت سے بچیں گے, آپ تہمت سے بچیں گے, آپ بہتان سے بچیں گے, آپ بدنگاہی سے بچیں گے, آپ برے کاموں سے بچیں گے, آپ فلمیں ڈراموں سے بچو گے, گانے باجوں سے بچو گے, آپ غیر محرم عورتوں اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملانے سے, ان کو دیکھنے سے بچو گے. خوف خدا دل میں پیدا ہوگا جیسا کہ خوف خدا دل میں پیدا ہونا چاہیے, ایسا خوف خدا دل میں. تو خوف خدا دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ماحول تو چاہیے نا, اور ماحول دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے. مدنی چینل کے ذریعے دیا جا رہا ہے, مختلف مدنی کاموں کے ذریعے دیا جا رہا ہے. آپ کو تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اور جو مسلمان اس میں مبتلا ہوتے ہیں, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جو بیچارے پھنس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے, اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک اور ہیڈ لائن دیکھتے ہیں. منڈی بہاؤالدین, لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا, ماں باپ اور بہن قتل. اب لالچ میں بیٹا اندھا ہو گیا اور ماں باپ اور بہن کا قتل کر دیا. یہ اسی طرح کی ایک اور خبر تھی. یہ خبریں آ رہی ہیں اور آپ کو ہفتے میں دو تین ایسی خبریں ملیں گی. یہی وہ عبرتناک خبریں ہیں, سبق آموز خبریں ہیں, اور مطلب جھنجھوڑنے والی خبریں ہیں, جسے ہم پڑھتے ہیں تو ہم بس افسوس کرتے ہیں, لیکن اس کو تبدیل کرنے, اس کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. برائے کرم ہمارے سلسلے کو سیریس لیجئے, عبرتناک خبریں, اور غور کیجئے کہ اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں, ہم کچھ کر کے مر جائیں, اچھا کر کے مریں, نہ کہ برا کر کے مریں. اور اس نیکی کی دعوت کا جو میں نے آپ کو عرض کی, برائے کر اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے. جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس معاملے میں سست ہو جاتے ہیں, مدرسہ نہ پڑھتے ہیں, نہ پڑھاتے ہیں, نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, نہ جاتے ہیں, نہ چوک درس دیتے ہیں, نہ شریک ہوتے ہیں, برائے کرم سوچئے اس وقت بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. آپ کی تھوڑی سی کوشش, اے میرے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں, آپ کی تھوڑی سی کوشش کسی محلے کے اندر بہت ساری برائیوں کو ختم کر سکتی ہے. صرف رب کی رضا کو سامنے رکھیے, اللہ کی رحمت کو سامنے رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند اور جاپان میں جو آندھی, طوفان, سیلاب وغیرہ کی جو کیفیت آئی, آئیے ذرا اس کی خبر دیکھتے ہیں. جاپان میں سمندری طوفان ٹائفون کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک, 5 لاپتہ. ہند میں سمندری طوفان, 30 افراد ہلاک, 300 دیہات متاثر, کم و بیش 3 ارب 40 کروڑ کا نقصان.
دنیا بھری ہوئی ہے دھوکہ، فریب اور طرح طرح کے فتنوں سے، لیکن پھر بھی یہیں دل لگتا ہے ہمارا۔ ابھی آپ نے طوفان دیکھا، ہوائیں دیکھیں، تباہی بربادی کے مناظر کچھ دیکھے، جاپان کے مناظر تھے، ہند کے مناظر تھے، ایسے ہی مناظر دنیا میں مختلف جگہ پر آتے رہتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر ملتے ہیں، ایسی ویسے سے واقعات ہوتے ہیں کہ لاشوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ ابھی کہیں 200 لاشوں کی اطلاع مجھے ملی کہ ایک جگہ پر جی مالٹا کے قریب کشتی ڈوبنے سے 200 افراد ہلاک ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مالٹا کے قریب کشتی ڈوبنے سے 200 ہلاک۔ میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 130 افراد ہلاک۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیبیا میں غیر قانونی تارک وطن کی کشتی ڈوبنے سے 130 افراد ہلاک۔ انڈونیشیا میں باراتیوں کی کشتی سمندر میں ڈوبنے سے 19 افراد ہلاک۔ دیکھیے۔ انڈونیشیا میں باراتیوں کی کشتی سمندر میں ڈوبنے سے 19 افراد ہلاک۔ نیپال بس کھائی میں گرنے سے 29 افراد ہلاک۔ نیپال بس کھائی میں گرنے سے 29 افراد۔ راجن پور بس اور گاڑی میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 25 زخمی۔ یہ بھی ایک خبر ہے، آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ راجن پور بس اور گاڑی میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 25 زخمی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ موت، موت، بس موت، ہر طرف موت موت موت۔ ہوا میں اڑ کے کوئی گیا، سمندر میں بہہ کر کوئی گیا، کشتی کے ذریعے، ٹرک میں، بس میں، اس میں اس میں، عبرت عبرت ہے کوئی جو عبرت لے، اپنی زندگی میں مدنی انقلاب لائے، نماز کو پابند بنے، سچا بن جائے، اچھا بن جائے، ستھرا بن جائے؟ ہے کوئی؟ آ جاؤ، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اپنے مال، اپنے کاروبار پر اترانے کے بجائے کہ کب کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ہوا نا، یہ کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی نا، کروڑوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کراچی میں کپڑے کے گودام میں آتش زدگی، کروڑوں کا سامان جل کر خاکستر۔ یا رسول خدا زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا، یا رسول خدا زور طوفان ہے،
گئی جان گئے المدد نہ خدا یا رسول خدا. الغرض اسی پر اپنا سلسلہ ختم کروں اور اس دعوت کے ساتھ کہ برائے کرم اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کریں. ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کریں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عبرت والی کچھ خبریں ہوں، ویڈیوز ہوں، ہمارے ای میل ایڈریس ibratnak@madanichannel.tv پر آپ ہمیں بھیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی خبر، آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو آپ سمیت کسی اور کے لیے بھی دنیا اور آخرت کے بھلے کا سبب بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز العباد. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے.